اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے اس خاص مہینے میں پروردگار متعال کے خاص مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ الصومالی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، دیکھیں آپ کو یہ مقصد صحیح لگتا ہے یا نہیں لگتا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح امام علیہ السلام نے اس زندگی کا تجربہ حاصل کیا اور جس طرح سے انہوں نے اس زندگی کو دیکھا اور اس نگاہ کو، اس احساس کو دعا میں منعکس کیا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ ہم صحبتی اختیار کر کے، ان جملات کو توجہ دے کر، امام علیہ السلام کی جملات سے بار بار انٹریکٹ کر کے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے، اس کو تجزیہ و تحلیل کر کے، ان جملات کی تشریح کر کے ہمارے ذہن کو ایک تربیت حاصل ہو، ہمارے نفسیات کو ایک ایسی تربیت حاصل ہو کہ اب اس ذہن و نفسیات کی وجہ سے جب ہم ان آنکھوں سے دیکھیں اور ان کانوں سے سنیں تو ہمیں بھی وہی ایکسپیرینس حاصل ہو، ہمیں بھی وہی نگاہ حاصل ہو، ہم بھی زندگی کو اسی خوبصورتی کے ساتھ دیکھ سکیں جس خوبصورتی سے امام علیہ السلام نے زندگی کو تجربہ کیا اور دیکھا۔ اچھا، یہ بہت مشکل کام ہے نہیں عزیزان گرامی؟ میرے لیے امام علیہ السلام کا کلام حجت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ائمہ علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے زیادہ معتبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میرا وہم کچھ کہتا ہے، مجھے میرا خیال مجھے کچھ کہتا ہے، اگر شیطان نے مجھے کسی اور طریقے سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اگر کوئی اور کوئی بات کہتا ہے، مجھے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی ویلیو ہے کہ میرا امام کیا فرماتا ہے، اور میرے امام فرماتے ہیں، ہم نے دعا کے پچھلے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، یعنی جو تیری سمت چل کے آنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا راستہ بہت قریب ہے۔ تو پس میرے لیے اگرچہ یہ بات سمجھنا اس وقت دشوار ہے، ہمارے لیے شاید دشوار ہو، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح تجربہ کریں جیسے امام علیہ السلام تجربہ فرما رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ زندگی کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھ سکیں۔ لیکن میرے لیے امام علیہ السلام کا کلام حجت ہے، اور جب وہ فرماتے ہیں کہ تم ارادہ کرو اور تم چلنا شروع کرو تو تمہارے لیے راستہ خود بخود چھوٹا ہو جائے گا، تو میں اس پر اعتماد کر کے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بتائیں عزیزان گرامی، کیا آپ اس امام علیہ السلام کے جملے پر کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، کہ جو تیری طرف سفر کرنا چاہتا ہے اس کا راستہ بہت قریب ہے، کیا آپ اعتماد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اگر اس پر اعتماد نہ کریں تو کس پہ اور اعتماد کریں گے؟ آپ شاید مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ ہم اور پھر کس چیز پر اعتماد کریں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے اس راہ میں قدم اٹھاتے ہیں اور پروردگار متعال کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا ان نکات کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے دل میں تمنا اٹھتی ہے پروردگار متعال کی در پر حاضر ہونے کی۔ یہ دعا کے پچھلے حصوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کچھ پروردگار متعال کے در پر حاصل ہوتا ہے۔ اگر یاد ہو تو ملہوفین کا لفظ آیا تھا، یعنی جو دل شکستہ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے پروردگار متعال کے در پر۔ بہرحال یہاں تک کہ جب تمنا دل میں حاصل ہو گئی پروردگار متعال کی طرف جانے کی، جب دل کرنے لگا، جب انسینٹیو کو ہم نے باقاعدہ محسوس کیا، موٹیویشن ڈیولپ ہوئی دل میں، اور اب پروردگار متعال کے در پر جانے کا ارادہ کیا، تو پھر ہم نے عرض کیا پروردگار متعال سے کہ پروردگار ہم آ رہے ہیں تیری جانب، لیکن ہمارا زاد سفر ہماری حاجتیں ہیں، اور ہمارا وسیلہ ہماری دعا ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس نہ پاسپورٹ ہے تیرے پاس آنے کے لیے اور نہ ویزا ہے، اور بلکہ ہمارا تیرے یہاں پر شاید اریسٹ وارنٹ بھی نکلا ہوا ہے، یعنی نہ ہم اس بات کے لائق ہیں کہ تو ہماری دعا کو سنے، نہ ہم اس بات کے لائق ہیں کہ تو ہمیں بخشے۔ اب یہاں پر ایک سوال ڈیولپ ہوا، پھر جا کیوں رہے ہیں؟ جب اتنی سچویشن خراب ہے، جب حالات اتنے برے ہیں، تو کون عقل مند انسان ہے کہ جو سفر اختیار کرے اس جگہ پر جہاں پر نہ وہ پہنچ سکتا ہے، اور اگر پہنچے بھی تو اس کو کوئی انٹری نہیں ملنے والی؟ تو ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارہ، اگر ہم اس سفر میں قدم رکھ رہے ہیں تو ہمارا آسرا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلغ ثقتی بکرم، پروردگار تیرے کرم کے بھروسے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وسکون الی صدق وعدک،
پروردگار تو نے جو وعدہ کیا اس کی وجہ سے دل میں ایک سکون پیدا ہوا، اس سکون کی وجہ سے ہمیں اب اضطراب نہیں ہے تیرے در پر آنے کے لیے، اب ہمارے دل میں تشویش نہیں ہے، ہم اضطراب کے شکار نہیں ہیں۔ اب وہ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ وَلَجَئِ إِلَى الْإِيمَانِ بِتَوْحِيدِكَ، پروردگارہ ہمارے دل میں جو تجھ پر ایمان ہے اور جو توحید کا عقیدہ ہے ہمارا، اس پر بھی ہمیں بہت بھروسہ ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے بہت کام آنے والا ہے۔ وہ یقینی بمعرفت، پروردگارہ اس معرفت کا بھی ہمیں یقین ہے۔ کیا معرفت؟ کہ اللہ رب لی غیرک، کہ تیرے سوا ہمارے لیے کوئی رب ہے ہی نہیں، اگر تیرے پاس نہ ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ولا الہ الا انت، اور یہ نئے جملات ہیں، یہ پچھلی دعا کے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا تھا، ولا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، یہ بھی ہمارا آسرا ہے۔ یعنی اگر دو آپشنز ہوتے، اگر ہمارے پاس کوئی اور جانے کی جگہ ہوتی تو ہم شاید وہاں پہ چلے جاتے، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر آنا خطرناک بھی ہے، اگر تو ہمیں عذاب بھی کرنے والا ہے، اگر تو ہمیں در سے دھتکار بھی دینے والا ہے اپنے، تو اور کس کا در ہے کہ جہاں پر ہم جائیں؟ ہمارے پاس تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب لی غیرک ولا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی ہمارا رب ہی نہیں ہے۔ وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پروردگار متعال سے عرض کیا کہ وَالسُّکُونِ إِلَىٰ صِدْقِ وَعْدِكَ، یعنی ایک وجہ کے جس کے باعث میں بغیر کسی تشویش اور پریشانی کے تیرے در پہ حاضر ہو رہا ہوں، وہ اس سکون کی وجہ سے جو تیرے وعدے کے سبب میرے دل میں ایجاد ہوا۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو نور آپس میں ملتے ہیں دعا کے اس حصے میں، اور کلام معصوم کلام پروردگار متعال کے ساتھ یہاں پر ملتا ہے، اور امام علیہ السلام یہاں پر ایک آیت کوٹ فرماتے ہیں کہ اب ہم اس وعدے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہم انت القائل، پروردگارہ تو کہنے والا ہے، تو بیان کرنے والا ہے، وقولک الحق، جو تو بیان فرماتا ہے، جو تو کہتا ہے وہ حقیقت ہے، ووعدک الصدق، تیرا وعدہ صادق ہے۔ اچھا تو نے کیا وعدہ دیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ سے فضل کا سوال کرو، بے شک وہ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، فضل کیا ہے؟ فضل ایک سلوک ہے، ایک رفتار ہے، ایک طریقہ ہے جو ایک شخص دوسرے شخص کے حوالے سے اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر روڈنس، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ایک طریقہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اپنا سکتا ہے۔ مہربانی، عطوفت، اور تمام یہ کیفیات کہ جس میں دو طرف شامل ہوتے ہیں، ایک طرف سے جذبات ہوتے ہیں، دوسری طرف سے وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ان جذبات کو ریسیو کرتا ہے۔ فضل بھی اسی قسم کا ایک بیہیویئر ہے۔ فضل کو سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی عدل کو سمجھنا ضروری ہے۔ عدل یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے گا عزیزان گرامی، ہم جب پروردگار متعال کے یہاں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو یا تو ہم نے اپنا ٹھکانہ بہشت میں تیار کیا ہے، یا تو ہم نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کیا ہے۔ اور پروردگار متعال نے اگر ہمارا ٹھکانہ بہشت تھا اور ہمیں بہشت میں ڈال دیا، یہ عین عدالت ہے، اور اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم تھا اور اس نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، خدا نہ کرے، تو یہ بھی عین عدالت ہے۔ اسے کہتے ہیں عدالت، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ عدالت کے ساتھ دو اور بیہیویئرز ہیں کہ جو عدالت کو سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کسی کو مثبت جہت میں اس جگہ پر نہ رکھا جائے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، بلکہ اس سے بہتر جگہ پر رکھا جائے، اسے کہتے ہیں فضل۔ اور اگر کسی کو منفی جہت میں، یعنی ایک بدتر ٹھکانے پر رکھا جائے جس سے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ظلم۔ بس عدالت وہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی جگہ ملے، فضل یہ ہے کہ ایک شخص کو اس جگہ سے بہتر جگہ حاصل ہو جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا، جو کہ اس کا حق تھا۔ اور ظلم یہ ہے کہ شخص کو وہ جگہ نہ ملے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، جو اس کا حق تھا، بلکہ اس سے ایک بدتر منفی جہت میں اس کو کوئی جگہ یا درجہ حاصل ہو۔ یہاں تک ہمیں عدل و فضل و ظلم کا کانسیپٹ تھوڑا بہتر سمجھ میں آیا، ہمارے لیے بات مزید واضح ہوئی۔ اب ذات اقدس الہی کے حوالے سے ظلم کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر پروردگار متعال نعوذ باللہ ظالم ہو تو اس کی الوہیت پر یہ ایک چیلنج ہے۔ اس کو ہم عقائد کے گفتگو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ بس ظلم کا تو کوئی تصور نہیں ہے، بچا عدل اور فضل۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب پروردگار متعال سے طلب کرتے ہیں، جب ہم پروردگار متعال سے کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دے،
تو ہم فضل کی نگاہ سے طلب کرتے ہیں یا ہم عدل کی نگاہ سے طلب کرتے ہیں؟ کیا ہم پروردگار متعال سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو اس لیے ہمیں عطا فرما کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، یہ عین عدالت ہے کہ تو یہ ہمیں دے، اس لیے ہم تجھ سے یہ طلب کر رہے ہیں؟ یا نہیں، ہم اس نگاہ سے پروردگار متعال سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگارہ جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ جس چیز کے ہم حقدار ہیں وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، یعنی فضل کے زاویے سے ہم پروردگار متعال سے طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فضل رحمت کا تقاضا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، جب کوئی رحمت رکھتا ہے اپنے دل میں تو وہ جو دوسرا شخص ہوتا ہے جس کے حوالے سے اس کے دل میں رحمت ہوتی ہے تو وہ اسے عدل سے پھر نہیں نوازتا، وہ اسے فضل سے نوازتا ہے۔ اب دوسرے مرحلے پر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا منطقی بات ہے، کیا عقلانہ بات ہے کہ کوئی عقل مند انسان، کوئی حکیم، کوئی سینسیبل انسان کہے کہ تم مجھ سے جو بھی چاہتے ہو وہ مانگو، یا آ کے پوچھے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہے، آپ کہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے اور وہ پھر کہے کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا؟ یہ عقلانہ بات ہمیں نہیں لگتی۔ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت پستی کی نشانی ہے کہ ایک شخص جو صاحب حیثیت ہو، عقل و فکر و ذہن کے لحاظ سے تعادل میں ہو، اور وہ آگے سوال کرے کہ کیا چاہیے مجھے بتاؤ میں تمہیں دوں، اور آپ جب کہیں کہ فلاں چیز دو جو اس کے بس میں بھی ہو تو وہ اس سے روک لے اور کہے کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا، تو یہ تصور نہیں ہے۔ بس اگر ایک نارمل سنجیدہ انسان سے یہ تصور نہیں تو پروردگار متعال کے حوالے سے یہ تصور بالکل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ مجھ سے فضل کا سوال کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ رحیم ہوں، اور پھر وہ ہمیں فضل سے نہ نوازے۔ اگلا جملہ یہی ہے زن گرامی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي، پروردگارہ تیری صفات میں سے، اے میرے سید، اے میرے آقا، تیری صفات میں سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ تو ہمیں حکم دے کہ مجھ سے سوال کرو، جیسے کہ آیت میں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ، اور پھر جب ہم سوال کریں تو ہمیں عطا نہ کرے۔ خود تفکر کریں زن گرامی، کچھ لمحے فکر کریں، کچھ لمحے غور کریں کہ پروردگار متعال نے قرآن مجید میں ہم سے کہا کہ میرے فضل سے سوال کرو، میرے فضل کو مانگو۔ فضل یعنی ہم اس سے بہتر حاصل کریں کہ جس چیز کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار متعال رحیم ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ دوسری جانب سے یہ بہت غلط بات ہے، پروردگار متعال کے بارے میں یہ سوچی نہیں جا سکتی کہ وہ ہمیں حکم دے سوال کرنے کا اور پھر جب ہم سوال کریں تو وہ ہمیں اس سے روک لے۔ عزیزان گرامی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے وعدے کی وجہ سے ہمارے دل میں جو اطمینان ڈیولپ ہوا ہے تو اس اطمینان کے بیسس پر ہم اتنا بڑا کام کرنے آگے چلیں کہ تجھ تک سفر ہم نے شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تیری جانب سفر کرنا اگر عدالت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قطعاً نہ ہمارا حق ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہم اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن جس طرح سے تو نے ہمیں حکم دیا، اگر ہم فضل کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، یعنی ہمیں اس سے بڑھ کے ملے کہ جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے، تو تیری طرف سفر کرنا، تیری طرف اپنی حاجتوں کو لے کر روانہ ہونا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ تیرے فضل کا سمندر بے انتہا ہے۔ اب جب تو نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ تو ہمیں اس سے زیادہ نوازے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، تو وہ زیادہ کی کوئی پھر لمٹ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ وہ بات ہے کہ جس کے بیسس پر امام فرماتے ہیں ہم نے پروردگار متعال کی جانب اپنے سفر کو آغاز کیا ہے۔ سوچیں، غور کریں عزیزان گرامی، یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو سوچنے کے لیے ورت ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ صرف جدل میں ضائع کر دیا، دوسرے کے عقائد کو باطل ثابت کرنا، اپنے عقائد کو صحیح ثابت کرنا، پھر اپنوں میں بھی دوسرے والوں کے عقائد کو غلط ثابت۔ یہ جدل نے ہمیں اس بات سے پوری طرح روک لیا ہے کہ ہم اس جہت میں بھی تفکر کریں جو ہمارے لیے بہتری کی تفکر ہے، اپنے آپ پر سوچنا کہ میرا سفر ہے، یہ سفر پروردگار متعال کی جانب ہے، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، میرا حق نہیں ہے کہ میری دعا سنی جائے، میرا حق نہیں ہے کہ مجھے معاف کیا جائے۔ اس طرف سے امام علیہ السلام فرماتے کہ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، جو تیری جانب سفر اختیار کرتا ہے اس کا سفر بہت نزدیک ہوتا ہے، وہ فوراً پہنچ جاتا ہے تجھ تک۔
اب میرے معبود اگر میں عدل کی نگاہ سے دیکھوں، اگر میں عدل کے زاویے سے دیکھوں تو قطعاً میرا حق نہیں ہے کہ میں تیری جانب آؤں، لیکن جس طرح تو نے مجھے حکم کیا ہے، جس طرح تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اگر میں فضل کی نگاہ سے اس بات کو دیکھوں تو تیرا فضل بے انتہا ہے۔ اگر تیرا فضل بے انتہا ہے تو جب تو چاہے گا کہ اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے فضل سے نوازے تو تو مجھے بے انتہا نوازے گا، اور جب بے انتہا نوازے گا تو جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ now everything makes sense، ہر چیز جو ہے واضح ہو جاتی کہ ہاں پھر تو سفر قطعاً آسان ہو جائے گا، پھر اتنے عرصے سے میں کس چیز کا انتظار کر رہا تھا، پھر اتنے لمبے عرصے سے مجھے کس چیز نے روکا ہوا تھا تیری جانب آنے سے، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بہت کٹھن سفر ہے، بہت دشوار منزلیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تربیت ہے جو ائمہ علیہ السلام کے در سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔